ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کرو تربیت۔ اگر بیٹیوں کی تربیت کی بات آئی تو بہت دور بات نکلے گی، لیکن میں بہت لمبی کر چکا ہوں اور مجھے شارٹ کر کے بات ختم کرنا ہے۔ لیکن ایک بات اب بتاتا ہوں، اگر ماں کی تربیت ہو جائے نا، ماں کی تربیت، کیا شاندار تربیت تھی ماں۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں میرے والد کا وصال ہو گیا تو ہمارے گھر میں فاقے ہوتے تھے، فاقہ کشی ہوتی تھی ہمارے گھر میں۔ میری ماں مجھے کبھی نہیں کہتی تھی کہ ہم فاقہ کریں گے، بلکہ میری ماں مجھ سے کہتی تھی بیٹا محمد احمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ انداز دیکھیں، فاقہ کشی سکھانے کا انداز دیکھیں، بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب ماں کہتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، میں سمجھ جاتا تھا کہ آج ہمیں فاقہ کرنا ہے، اب کھانا نہیں ملے گا۔ لیکن ماں کے اس جملے میں اتنی چاشنی تھی، جب کئی دن تک کے کھانا ملتا تھا تو پھر میں ماں سے پوچھتا تھا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ یہ ماں کا کردار تھا۔ کل کی بیوی جب شوہر گھر سے باہر نکلتا تھا تو کہتی تھی کہ خالی ہاتھ آ جانا، بچوں کو بیلا پھسلا کے سلا دوں گی، مگر حرام لے کر مت آنا۔ کل کی بیوی شوہر کو یہ کہتی، اور آج کی بیوی کہتی ہے چوری کر، ڈاکہ ڈال، کچھ بھی کر، ہمارے پاس لا کے دے، ہمارے شوق پورے ہونے چاہیے۔ ہر شادی میں نیا لباس سب پہن کر آئیں گے، میں پہن کے نہیں جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے؟ زیورات سب کے پاس ہوں گے، میرے پاس نہیں ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ سب کے پاس قیمتی جوتیاں ہوں گی، میرے پاس نہیں ہوں گی، لوگ کیا کہیں گے؟ سب کے پاس قیمتی پرس اور موبائل ہوں گے، میرے پاس نہیں ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں میری بہن، حرام کے ذریعے سے سنگھار کر کے جانے والی، تو شادی کی محفل میں اپنے آپ کو سجا سنوار کر جا رہی ہے، قبر کی پہلی رات تو یاد کر لے۔ جس طرح تو حرام سے بن سنور کر جانا چاہتی ہے، جب تجھے پہلی رات کے لیے تیری قبر میں داخل کیا جائے گا تو چاہے تو بادشاہ کی بیوی ہو، چاہے کروڑ پتی کی بیوی ہو، چاہے تو غریب کی بیوی ہو، اچھی طرح یاد رکھ تیرے بدن پہ کوئی زیور نہیں ہوگا، تیرے بدن پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، تیری ناک میں بھی کوئی سونے کا تار نہیں ہوگا۔ کیا عورتیں اس چیز کو بھول گئی ہیں کہ جن عورتوں کو کبھی دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، میں نے تاریخ میں ان عورتوں کا ذکر بھی پڑھا ہے، بادشاہوں کی شہزادیوں کو، بادشاہوں کی بیٹیوں کو، بادشاہوں کی بیویوں کو دودھ اور چندن مل کے نہلایا جاتا تھا۔ ان کے لیے روزانہ نئے حوض بنتے تھے، ایسی بھی رانیاں اور ملکائیں گزری ہے، ہر دن نیا حوض ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ مر گئی، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں، ان کی قبروں پر کتے لوٹ رہے ہیں، جا کے دیکھ لو۔ اور اگر برا نہ مانے تو یہ بات حق کے طور پہ کہہ دوں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، ان کے گنبد تو بنے ہیں لیکن ان کے گنبدوں کے اندر ان کی قبروں پر سور کے بچے لوٹ رہے ہیں، جا کے دیکھ لو، دلی میں جا کے دیکھ لو، جا کے دیکھ لو، آگرہ میں جا کے دیکھ لو، دکن میں، جنہیں دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کے بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، جن کے سنگھاری شاندار تھے، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کی قبریں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں، ان کے گنبد ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں، کتی اور سور کے بچے ان کی قبروں پہ پھر رہے ہیں۔ لیکن واللہ ایک ایسی خاتون بھی ہے جس کے گھر میں مہینے بعد چولہا نہیں جلا، جس نے ایک دوپٹے پر 17 پیمن لگا کر پوری زندگی گزار دی، لیکن تقوی، پرہیزگاری، خشیت ربانی، اللہ کی عبادت میں ایسا وقت گزارا کہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیا کرتی تھی۔ آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ جمعہ کا خطیب جب تک سیدہ فاطمہ کا نام اپنے خطبے میں نہیں لیتا، اس وقت تک وہ منبر سے نیچے نہیں اترتا۔ کردار فاطمہ بتا رہا ہے، حرام میں زندگی گزارو گے تو تمہارا نام مٹے گا، قبر مٹے گی، تمہاری قبروں پر کتے اور سوروں کا پیرا ہوگا۔
اور اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو تمہارے ذکر کے نام پر محفلیں سجا کرے گی، تمہارے تذکروں کی محفلیں سجا کرے گی۔ آج رابعہ بصری کا نام آتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری، لیکن آج عورتیں ہیروئن کو بنا رہی آئیڈیل، فلمی اداکارہ کو۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ حالات بھی آ چکے ہیں، اب تو یہاں نہیں ہوگا ایسا، اللہ کرے کبھی نہ ہو۔ اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے شادی شدہ عورتیں بھی نامحرم مردوں کے ساتھ اب ہاتھ ملانے کو تیار ہے سیریل دیکھ دیکھ کر۔ ہاں، یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے یہ منظر مغربی دنیا میں بہت پہلے آ چکا ہے، اور اب یہ بیماری ہندوستان میں بھی آ رہی ہے۔ ایک فکر ہے مرد جیسے سب سے مل سکتا ہے ویسے عورتیں بھی سب سے مل سکتی ہے، بدکاری بھی کر سکتی ہے، کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہے۔ اور اب تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے کہ اگر دو راضی ہو کر کے بدکاری کریں تو ان پہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ سب گندگی پھیلا رہے ہیں، جانتے ہیں نا جب تک ماں پاکیزہ رہے گی نسل کبھی خراب نہیں ہو سکتی۔ ماں بگاڑ رہے ہیں ماں۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ لیکن میں اس شعر سے پورا اتفاق نہیں کرتا، بلکہ میں اس کو بدل کر یوں پڑھتا ہوں، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر ماں کی گود آج بھی مریم کی طرح ہو جائے تو آج بھی کردار عیسیٰ لے کر کے بچہ پیدا ہو۔ گود بگاڑ رہے ہیں، گود۔ اپنی نسلوں پہ رحم کر لو، بچا لو اپنی نسلوں کو، اس لیے کہ نیک ماں باپ ملے تھے تو اولاد کو انہوں نے واسطے دے دے کر ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا منا کر گناہوں سے روکا۔ لیکن اب ماں کی گود بگڑ جائے، جب ماں بگڑی ہوئی ہوگی تو بچے کو سنوارے گا کون؟ اس لیے رحم کرو اپنے آپ پر۔ چلیں وہ حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کا مفہوم اختصار سے اگر اجازت دیں تو عرض کر دیتے ہیں، ٹائم تو وہی زیادہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی میرے لیے بڑی مشکل ہے کہ پتہ نہیں کب سے مجھے تھوڑی لمبی کرنے کی عادت ہو گئی، حالانکہ گفتگو شارٹ ہونی چاہیے۔ اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں حدیث پاک، درود شریف پڑھ لیں تو عرض کرو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث تھوڑی طویل ہے لیکن اس کو اختصار سے عرض کروں گا، پھر کہتا ہوں کچھ یاد رہے نہ رہے، کچھ یاد رہے نہ رہے، اس کو یاد ضرور رکھیں آپ۔ عشق والے عاشق، اس کو بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا گوارا ہے، لیکن محبوب کو دکھ پہنچانا، تکلیف پہنچانا گوارا نہیں۔ اور آج ہم حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، دکھ پہنچا رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے مجھے۔ اذیت مت پہنچاؤ عاشق کی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔